بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیشاب کا قطرہ آتا ہو، جس کو سلسل بول کہا جاتا ہے، یا بار بار اس کو ہوا خارج ہوتی ہے، یا کوئی ایسی عورت ہے جس کی شرمگاہ سے ہمیشہ خون نکلتا رہتا ہے پورے مہینے بھر یا اکثر، تو ایسی صورت میں یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نماز۔ ان تینوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہر نماز کے لیے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھیں۔ نماز کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد وضو کریں۔ اب اگر وضو کے دوران خون نکل آتا ہے، یا ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، یہ انسان کی مجبوری ہے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایسے لوگوں کو پہلے علاج کرنا چاہیے، اگر علاج کرانے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے، شفا نہیں ملتی ہے، تو اسی صورت میں نماز کا جب وقت ہو جائے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھیں۔ اگر نماز کے دوران پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا عورت ہے اس کی شرمگاہ سے جو ہے خون نکل آتا ہے، تو اسی صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ مجبوری کی صورت میں ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حمرہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک بہن تھی، ہمارے نبی کی بیوی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے نبی کے پاس آئیں۔ زینب بنت جہش ہمارے نبی کی بیوی تھی، اور یہ حمرہ بنت جہش ان کی بہن تھی، تو ہمارے نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے، ہمارے جو ہے شرمگاہ سے بہت زیادہ خون آتا ہے، میں کیا کروں؟ پورے مہینے سمجھ لیجئے یا مہینے کے اکثر دن خون ہی خون آتا رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے کتنے دن حیض رہتے ہیں تو ان دنوں میں تم نماز نہ پڑھو، باقی دنوں میں تم نماز پڑھو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد تم کیا کرو؟ نماز پڑھو، اور وہاں پر کپڑا وغیرہ رکھو تاکہ جب وہ گرے تو پھر اسی کپڑے کے اندر رہ جائے، جگہ گندی نہ ہو، کپڑے کے دیگر حصے تک گندگی نہ پہنچے، خون نہ پہنچے، اور تم نماز پڑھو۔ یا یہ کہ غسل کرو اور دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لو، یہ بھی آسانی ہے کہ انسان عورت وضو کر لے، ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھ لے، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لے، اور فجر کو اس کے وقت پہ پڑھ لے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، وضو کر لے اور ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھے، تو اسی صورت میں اگر ہوا خارج ہوتی ہے یا پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے باقاعدہ ان کو حکم دیا اور کہا کہ یہ ایک کشوکہ ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو خون آتا رہتا ہے، اس کو استحاضہ کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ چیز عورتوں کے ساتھ بہت ساری عورتوں کو چیز جو ہے یا بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اسی صورت میں ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، آدمی بہانہ بنا لے کہ بھائی میں تو مجھے ہمیشہ گیسٹرک کی بیماری جو ہے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا مجھے میرے پیشاب کے راستے سے ہمیشہ خون آتا رہتا ہے، یہ ہوا کیا پانی آتا رہتا ہے، پیشاب آتا رہتا ہے، تو میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، نماز پڑھنا آپ کو، نماز پڑھنا آپ کی مجبوری انسان کی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس ہیں، جب تک انسان کی جان باقی ہے، انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ پاک نہیں رہ سکتا ہے تو بھی اس کو نماز پڑھنا وضو کر کے۔ اب نماز کے دوران ہوا خارج ہوگی، پیشاب کے قطرے نکل آئے، خون نکل آیا، تو بھی آپ کو نماز پڑھنا، نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، کسی حالت میں انسان نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس کی موت ہو گئی یا اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے تبھی وہ نماز چھوڑ سکتا ہے۔ یا یہ کہ عورت ہے، اس کو حیض آتا ہے، ہر مہینے 5 دن 6 دن 7 دن جو بھی رہیں گے ان میں نماز نہیں پڑھے گی، ورنہ آدمی بالغ ہو گیا، بچہ بالغ ہونے کے بعد جب تک اس کے ہوش و حواس ہیں اور جب تک وہ انسان نہیں مرتا اس وقت تک انسان کو نماز پڑھنا ہے۔ اگر پاک نہیں رہ سکتا، ناپاک رہتا تو بھی انسان کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز انسان کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ خاص مسئلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ بیماری ہے، یہ مجبوری ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے یہ کہ ان کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بھائی کوئی آدمی آیا وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو بیماری نہیں ہے، ہوا خارج ہو گئی، اب وہ کہے کہ بھائی میں نے وضو تو کر لیا تھا، اب ہوا خارج ہوگی، اب میں نماز جاری رکھوں گا۔ نہیں، اس کو جا کر کے وضو کر کے آنا، پھر نماز پڑھنا۔ یہ جس کے ساتھ بیماری ہے، مرض ہے، اس کے لیے حکم ہو رہا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی کے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ کہ آدمی کہے کہ بھائی میرا بھی تو ہوا خارج ہوگی، میں بھی نماز نہیں توڑوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا۔ نہیں، اس کے لیے ضروری کہ نماز توڑے، وہ اس کے بعد جا کر کے وضو کرے، اس کے بعد پھر آ کر کے نماز پڑھے۔ وہ یہ اس شخص کے لیے جو بیمار ہے اور علاج کراتا ہے، لیکن یہ بیماری اس کی ختم نہیں ہوتی، مرض ختم نہیں ہوتا، اور کنٹرول اور قابو سے باہر ہے، یہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے، اور 5 منٹ بھی انسان نہیں رہ سکتا بغیر ہوا خارج ہونے کے، وہ اس شخص کے لیے ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لہذا اس مسئلے کو جا کر کے دوسرے مسئلے سے مت جوڑ دینا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہوا خارج ہو جائے نماز پڑھتے رہو۔ کچھ لوگ سنتے کم ہیں، سمجھتے زیادہ ہیں، یا سنتے زیادہ ہیں، سمجھتے کم ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ میں وضاحت کر دے رہا ہوں کہ نہ کہہ دینا کہ مولانا نے بیان کیا کہ وضو ٹوٹ جائے تو بھی نماز پڑھتے ہو، ہوا خارج ہو جائے تو بھی نماز پڑھتے ہو۔ نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس بیماری میں برسوں سے، کئی عرصوں سے جو ہے ملوث ہیں، اور یہ بیماری ان کے اندر پائی جاتی ہے، بیچارے مجبور ہیں، یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے،
2 منٹ بھی ان کے لیے ہوا روکنا مشکل ہے، اور یہ اس طریقے سے پیشاب کے قطرے روکنا مشکل، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں عام طور پر انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، نہیں روک سکتا انسان، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے یہ نہیں کہ آپ 30 سال کے نوجوان ہیں اور آپ جو ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کا قطرہ آ گیا تو آپ کہیں ہم تو نماز پڑھتے رہیں گے، نہیں، ایسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ خصوصی حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بیماری کے اندر ملوث ہیں اور جھوج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اس بیماری سے اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہماری یہی دعا ہے، تو ان لوگوں کے لیے